موقع دیا۔ آج بائبل مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی چوتھی اور پانچویں دو ورسز کی تشریح کو ہم سیکھیں گے اور سنیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اس کی چوتھی آیت مقدسہ کے آغاز میں یہ لکھا ہے کہ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ آج کے سرمن کا ہمارا عنوان ہے پہلی سی محبت۔ تین پاک الفاظ ہیں۔ آج کے کلام خدا کا جو عنوان ہے، میسج کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے پہلی سی محبت۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا اس عنوان کو، پہلی سی محبت، پہلی سی محبت۔ عزیزوں، کئی مرتبہ ہم دعا میں یہ الفاظ بولتے ہیں کہ خداوند مجھ سے بات کر۔ میری آواز جو باہر گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، آپ کو آ رہی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کئی مرتبہ ہم یہ اپنی دعا میں یہ الفاظ بولتے ہیں کہ خداوند تو مجھ سے بات کر، مجھ سے کلام کر، میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں، میں تیری آواز کو اپنی زندگی میں لینا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ سے خدا یوں کلام کرے کہ مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ خداوند مجھ سے بات کر، خداوند مجھ سے کلام کر، خداوند میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری آواز سے آسودہ ہونا چاہتا ہوں۔ اور آپ کی دعا کو سن کر آپ کا یسوع آپ سے بات کرتا ہے اور آپ سے یوں کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، تو آپ پریشان ہو جائیں کہ میں تو بڑے سالہ تو کہہ رہی کہ خداوند میرے نہ کلام کر، خداوند مجھ سے بات کر۔ تو خداوند نے مجھ سے بات کی تو خدا نے کہا کہ مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے۔ انسان کے لیے یہ بڑی دکھ کی بات ہے، لیکن خدا چونکہ ہم سے پیار کرتا ہے، خدا چونکہ ہم میں دلچسپی رکھتا ہے، خدا چونکہ ہماری زندگیوں کو بلیس کرنا چاہتا ہے اور خدا ہمیں اگلے درجے پر لے کر جانا چاہتا ہے، اس لیے اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، خدا آپ سے کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے۔ تو دنیا کے اندر بے شمار ایسی زندگیاں ہیں جو گناہ کر کے بھول جاتے لوگ، اور بے شمار ایسی زندگیاں ہیں جو گناہ کو گناہ سمجھتی نہیں، اور پھر خدا انہیں واچ کرتا رہتا ہے، ٹائم دیتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے خدا پھر اس سے بات کرتا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ جی بھائیوں، پہلی سی محبت چھوڑ دی، وہ محبت جس کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا تھا مسیح کے لیے۔ بے شمار لوگ جب انہوں نے توبہ کرنی ہوتی ہے، پانی کا بپتسمہ لینا ہوتا ہے، ان کے اندر بڑا جنون پایا جاتا ہے۔ وہ ان دنوں میں اس وقت کریزی ہو جاتے ہیں، کب ہمیں ٹائم ملے تو ہم پانی کا بپتسمہ لیں، کب ہمیں موقع ملے تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور وہ بڑے جذبے کے ساتھ، پیشن کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ مسیح کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن جو ہی وقت گزرتا ہے، دن گزرتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، ابھی شاید مہینے میں نہیں گزرتے تو وہ لوگ جو ہے وہ مسیح کی محبت میں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سارے نہیں، کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسی زندگیاں جن کے اندر مسیح کے لیے پہلے بہت محبت ہوتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر مسیح کے لیے جذبہ، محبت، وفاداری وہ کم پڑ جاتی ہے۔ اور جب وہ لوگ اپنی زندگی پر غور نہیں کرتے
اسی حالت میں وہ اپنے دن اور اپنے سال، مہینے، ہفتے ضائع کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص مسیح کی حضوری میں آتا ہے تو مسیح اس سے بات کرتا ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں تھوڑے سخت ضرور ہیں کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، یہ الفاظ سخت ضرور ہیں، لیکن عزیزو ان مسیحا کے الفاظوں میں بھی کلیسیا کے لیے محبت پائی جاتی ہے۔ یہ الفاظ اس لیے یسوع المسیح ناصری کلیسیا سے بولتا ہے تاکہ میرے لوگ اپنے گناہ کا اقرار کریں، توبہ کریں۔ لکھا ہے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ اس ورڈ کے اندر ایک اور چیز میں سیکھ رہا تھا پاک روح کی رہنمائی سے کہ ہمارا خداوند یسوع المسیح ناصری چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی غور کرتا ہے، جو مائنر سی چیزیں ہمارے لیے ہوتی ہیں، لیکن خدا ان پر بھی نگاہ کرتا ہے۔ خدا یہ جانتا ہے اور اس کا بیٹا یسوع جانتا ہے کہ یہ بیٹا پہلے مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، ہونے کا پیار کٹ ہو گیا، کم ہو گیا، اس کی محبت اب کم پڑ گئی ہے۔ یہ ہمارے لیے شاید چھوٹی سی بات ہے، لیکن پاک روح جیزس مسیحا یسوع المسیح ناصری ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غور کرتا ہے، اور اس لیے یسوع المسیح ناصری ان باتوں پر غور کرتا ہے کہ ہم مسیح میں پڑھیں، ہم کم نہ ہوں بلکہ ہم بلیس ہوتے جائیں، ہم بڑھتے جائیں، ہم مسیح میں تعمیر ہوتے جائیں، ہم مسیح میں قداور ہوتے جائیں، ہمارا قد مسیح میں بڑھتا جائے، ہم کم نہ ہوں۔ اس لیے کلیسیا سے یسوع المسیح ناصری کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت، اگر آپ کہتی ہیں خداوند مجھ سے بات کر، خداوند مجھ سے کلام کر، میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں، تو اس دعا سے پہلے ضرور آپ اپنی زندگی کو پرکھا کریں، اپنی زندگی پر غور کیا کریں۔ کیا آپ کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی گناہ تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ اپنے گناہ کا اقرار کریں، اپنے گناہ سے توبہ کریں، پھر خدا سے کہیں کہ خداوند مجھ سے بات کر، میں بھی اسٹیفنس کی طرح تیری آواز سننا چاہتی ہوں، میں بھی پالوس رسول کی طرح تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی یسوع المسیح ناصری چاہتا ہوں کہ تیرا روح میری زندگی میں روحانی نعمتیں اور برکتیں پیدا کرے، تیرا پاک روح میرے اندر روحانی پھل پیدا کرے۔ اور روحانی پھل ایک دن میں بتا رہا تھا، کس کس کو یاد ہے روحانی پھل؟ کتنے پھل ہیں روح کے؟ جی 9 فروٹس ہے، اور پہلا پھل ہے محبت، اسی میں سے باقی 8 پھل نکلتی ہیں۔ جی عزیزو، فرسٹ روح القدس کا ہولی اسپرٹ کا جو فروٹ ہے وہ لو ہے، الہی محبت ہے، اس الہی محبت میں سے باقی 8 پھل نکلتے ہیں۔ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، آگے نیکی، ایمانداری، جی آگے اور بھی ہے پھل، ٹوٹل یہ 9 پھل ہے، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری۔ عزیزوں بتانا چاہتا ہوں یہ برکتیں اس وقت ہماری زندگیوں میں آتی ہیں جب ہم غور کرتے ہیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان ہوتے ہوئے کوئی شخص گر سکتا ہے، لیکن جو شخص خیال نہیں کرتا وہ اپنی زندگی کے دنوں کو ضائع کرتا ہے۔ وہ شخص جو خیال کرتا ہے، ایک دن بھائی بیٹھی ہے، فیاض بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ پاسٹر جی جب میں چرچ میں نہیں آتا تو میں بڑی بے چینی کو محسوس کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے بھائی خیال کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ چرچ میں آنے سے انہیں برکت ملتی ہے، چرچ میں آنے سے انہیں روحانی غذا ملتی ہے اور وہ روح کی غذا سے فلفل ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی جب خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خیال کیا کریں، کیا آپ کے اندر مسیح کے لیے پہلے جیسی محبت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی لائف میں مسیح کے لیے پہلے جیسا جذبہ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو آج رات آپ کے لیے موقع ہے، اپنی زندگی پر غور کریں۔
खुदावंद आपको फिर से उठा खड़ा करेगा, बहाल करेगा, ब्लेस करेगा, आपकी जिंदगी मामूल हो जाएगी बरकतों से। अजीजों, कलाम को जब हम गौर से सुनते हैं, कलाम उस वक्त हमारी काट छाट करता है और कलाम से हम ब्लेस होते हैं। कलाम हमारी तरबियत और नसीहत करता है, कलाम हमें ग्रो करता है मसीह। जब हम कलाम को नहीं सुनते तो हम मसीह में फलदार नहीं होते, मसीह में बढ़ते नहीं हैं। बढ़ना फूलना मसीह को ये अमल बड़ा पसंद है। जिस तरह एक पौधा बढ़ता नहीं है, फूलता नहीं है, फल नहीं देता, तो बागबान बड़ा परेशान होता है कि मैंने इसे टाइम से खाद दी, टाइम से इसकी गोडी की, लेकिन ये फलता क्यों नहीं है, फूलता क्यों नहीं है, इसके ऊपर फूल क्यों नहीं लगते, इसके ऊपर फल क्यों नहीं लगता। आपसे भी खुदावंद यीशु मसीह नाज़री प्यार करता है। देखिए, आप जॉब पर जाते हैं, आपकी खुदावंद हिफाजत करता है। आप जॉब से वापस आते हैं, आपकी मसीहा हिफाजत करता है। आप अपनी जिंदगी की हर वक्त खुद आप अपनी जिंदगी की हिफाजत नहीं कर सकते, आपका यीशु हिफाजत करता है, आपका खुदा हिफाजत करता है। आज मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था तो इतनी ट्रैफिक थी, तो मैं उसमें फील कर रहा था कि देखिए खुदा अपने खादम की गाड़ी को संभालता है। एक कार का इस तरह एक्सीडेंट में देख रहा था, लेकिन उसके पास से मेरी गाड़ी गुजर रही थी, तो खुदावंद ने गाड़ी को अपने हाथों पर उठाया हुआ था। हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदावंद तू मेरे साथ है। अगर खुदा आपको मौके देता है, अगर खुदा आपको, जो मुझे ऑनलाइन देख रही हैं, अगर खुदा आपको वक्त देता है, मौके देता है, तो ज़रूर आप इन मौक़ों पर ख्याल किया करें, गौर किया करें, इन्हें मिस ना किया करें, इन मौक़ों से फ़ायदा उठाया करें। एक वक्त आता है हमारे पास चांस, मौके ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो शख्स वक्त की कदर करता है खुदा उसे ब्लेस करता है। लाइफ के हर एरिया के अंदर जीसस उस शख्स को ब्लेस करता है, मामूल करता है। इसका मतलब है कि मसीह की मोहब्बत है कि मसीह आपसे कहता है कि बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है। ये पहली बात जो यीशु मसीह नाज़री कलीसिया की रूहानी तरक्की के लिए बोलते, यीशु बादशाह बोलते हैं कि ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है। और फिर आगे लिखा है कि तौबा करके पहले की तरह काम कर। पहला काम ख्याल करना, दूसरा काम तौबा करना, तीसरा काम पहले की तरह काम करना। इस आयत के अंदर 3 बातें हैं। पहली बात ख्याल करना है, कहाँ से हम वीक हुए हैं। हाँ, मैं प्रस्तुति भी बहुत अच्छी करती हूँ या करता हूँ, मैं दुआ भी बहुत अच्छा करता हूँ या करती हूँ, मैं कलाम को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। शायद मैं रोज़े रखने में कमज़ोर हो चुकी हूँ, शायद मैं कलाम सुनाने में कमज़ोर हो चुकी हूँ या कलाम सुनने में कमज़ोर हो चुका हूँ। हमने गौर करना है। जब आप ख्याल करेंगे, पाक रूह आपको गाइड करेगा, आप कहाँ से वीक हुए, कहाँ से आपकी लाइफ में कमज़ोरी आई, और उस वक्त ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, फिर आप अपने गुनाह का इकरार करेंगे, तौबा करेंगे, तो पाक रूह आपको जोर देगा, कुव्वत देगा, ताकत देगा गुनाह के ऊपर गालिब आने की, और पहले की तरह खुदा आपको ब्लेस कर देगा। पहले की तरह आप ब्लेस हो जाएंगे, पहले की तरह वो चेहरे के ऊपर ग्लो, चेहरे के ऊपर रौनकी वापस आ जाएंगी यीशु के फजल से। और कब आएंगे? जब आप गौर करेंगे, जब आप ख्याल करेंगे, आपके रूहानी चेहरे के ऊपर, आपके रूह के चेहरे के ऊपर ग्लो आ जाएगा, यीशु का मसा आपके ऊपर ठहरना शुरू हो जाएगा। साउल बादशाह के ताल्लुक से मैं देख रहा था कि उसकी लाइफ से पाक रूह जुदा हो गया। पाक रूह बहुत सेंसिटिव है, बहुत नाजुक है, बड़े गौर से सुनिएगा। पाक रूह को जो शख्स समझ जाता है वो ब्लेस हो जाता है। हम पाक रूह को ऐसा समझते हैं जैसे कि पाक रूह का छोटा जब बच्चा होता है, जब मस्जिद से उठाकर यहाँ पर बिठा दिया, जब मस्जिद के कान से पकड़ लिया, जब मस्जिद से कह दिया कि चलो वो मेरी चीज़ पकड़ के लाए, हम पाक रूह को ऐसे समझते हैं। पाक रूह छोटी शख्सियत नहीं है। मैं मोस्टली इस बात को सारे ज़रा स्लीप की तरह देखिएगा और गौर कीजिएगा भी जो मैं बात करने लगा हूँ।
میں ایک دن پہلے بھی بتا رہا تھا کہ خدا کی خادمہ کی ایک ماں ہونے کے ناطے جو میں عزت کرتا ہوں وہ سارے بچے کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی، کیونکہ ماں باپ بچوں کے لیے بڑے عظیم ہوتے ہیں، لیکن خدا کی خادمہ کی ایک خاص میں رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ ایز اے روحانی استاد ہونے کے ناطے میں رسپیکٹ کرتا ہوں۔ کئی ایسی چیز جیسے ہم ماں باپ سے بچے ضد بھی کرتے ہیں، لیکن جب روحانی طور پر ایز اے ٹیچر ہونے کے ناطے وہ مجھے ٹیچنگ دے رہی ہوتی ہے، کبھی میں ان کی آگے بولا نہیں، ان کی باتوں کو بڑے میں غور سے لسن کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے پاکرو کی مکمل کامل حضوری ہے، اور میں پاکرو کو آنر دے رہا ہوتا ہوں، پاکرو کی عزت کر رہا ہوتا ہوں۔ کئی دفعہ ہم مذاق میں پاکرو کو لے لیتے ہیں، پاکرو لائق نہیں ہے۔ جو شخص پاکرو کو لائق لیتا ہے، جو شخص محسوس کرتا ہے کہ پاکرو عامی ہے، وہ ساڈا مددگار ہے، وہ عامی ہے، لیکن پاکرو عام نہیں ہے۔ دیکھیں پاکرو کے اندر کتنا زور ہے کہ وہ پانی کے اوپر جنبش کرتا تھا۔ کوئی شخص پانی کے اوپر جنبش کر سکتا ہے؟ وہی پاکرو تو ہے جو آج اپنے خاتموں کے اندر آتا ہے، قوت بھرتا ہے۔ ایک دن رات کے ٹائم میں روحانی طور پر فائٹ کر رہا تھا، تو میں فیل کر رہا تھا اپنے اندر کہ اس وقت میری طاقت یوز نہیں ہو رہی۔ غور سے سنیے گا، میں رات کے پہروں کی بات ہے، میں دعا میں تھا، کچھ ایول اسپرٹس کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تو میں اس وقت محسوس کر رہا تھا کہ ہن میرا زور ہی نہیں لگ رہا، ہلکا پھلکا میں اپنی باڈی کو یوز کر رہا تھا، لیکن کام بڑا ہو رہا تھا۔ ایول اسپرٹس کے بڑے بڑے لشکر تھے، بیڈ اسپرٹس کے بڑے بڑے لشکر تھے، اور وہ پاکرو کی آگ سے اور یسوع کے لہو سے مسا سے دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ فزیکلی تو میں اکیلا مذبح پر ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے پاکرو کے اندر بڑا زور ہے۔ پاک، کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ ایسا روح ہے جس کا نام ہی پاک ہے۔ کسی شخص کا نام پاک آپ نے کبھی سنا ہے؟ پاک مسیح، کبھی باجی جی بیٹی، پاک روح کو تو ہم کہتے ہیں پاک روح، خالی اسپرٹ۔ اگر روح پاک ہے خدا کا تو اس کی ہمیں بہت عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہی پاک روح آپ کو اور مجھے پاک بناتا ہے، وہی پاک روح آپ کی اور میری آنکھوں کو پاک کرتا ہے، وہی پاک روح آپ کے اور میرے کانوں کو پاک کرتا ہے۔ اگر پاک روح کے اندر اتنی برکتیں ہیں تو پھر پاک روح کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ وہ چاہے کسی خادم کے اندر ہے، چاہے کسی خادمہ کے اندر ہے، چاہے کسی مقدسین کے اندر ہے، چاہے کلیسیا کے اندر ہے، چاہے کسی ایلڈر کے اندر ہے، چاہے کسی بھی شخص کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے، اس شخص کی چاہے نہ عزت کرے لیکن پاک روح کی ضرور عزت کرے، آپ بلیس ہوتے جائیں گے۔ سال بادشاہ نے پاک روح کو حقیر جانا تو خدا نے کہا کہ تیری جگہ پر ایک چھوٹے سے بچے ہو جڑا تینوں بڑا پسند آیا ہے، جو ورشپ کرتا ہے، اس کا نام داؤد ہے، اور اسے میں بادشاہ بناؤں گا۔ اگے تو لوگ انہوں داؤد نہیں کہیں گے، اب سے لوگ اسے داؤد بادشاہ کہا کریں گے، اور اس کے اندر میں اپنا روح ڈالوں گا۔ جب تک داؤد کے اندر پاک روح نہیں آیا وہ عام گڈریا رہا، لیکن جو ہی پاک روح داؤد بادشاہ کے اندر آ گیا پھر وہ بادشاہ بن گیا۔ پریز گاڈ، یسوع کے ساتھ اس کا مطلب ہے پاک روح ہمیں گھوڑے سے اٹھاتا ہے اور تخت شاہی پر بٹھاتا ہے، پاک روح ہمیں بادشاہت بخشتا ہے۔ آپ بھی جب پاک روح کو اپنی لائف میں لیتے ہیں تو آپ عظیم ہو جاتے ہیں، آپ معمولی لوگ نہیں رہتے۔ میں کئی دفعہ خدا کی خادموں کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں عام، کیونکہ ایسے میریکل اپنی آنکھوں سے مذبح پر بیٹھے ہوئے ان کی دعا کے وسیلے میں نے لائیو دیکھے ہیں، اس لیے میں سوچتا ہوں عام بیٹیوں کی طرح ہے خدا کی بندی۔ لیکن خدا کا روح جب سمسون کے اوپر آتا تھا تو پھر سمسون زندہ نہیں رہتا، جسمانی طور پر وہ مر جاتا تھا، روحانی طور پر وہ زندہ ہو جاتا تھا، روح کام کرتا تھا۔ بائبل مقدس میں خداد کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک جبڑے کے ساتھ، گدھے کا وہ جبڑا تھا، ایک عام چیز ہے، اتنا بڑا وائپن نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو وہ کلیشن کو تو تھی نہیں، ایک عام ہڈی کے ساتھ 1000 پیپلز کو وہ مار دیتا ہے، 1000 لوگوں کو وہ مار دیتا ہے، اور اس کے بعد بھی اس نے ہزاروں کو مارا۔
جب اس کے اوپر زور آتا تھا تو سمسون کو پاکرو زوراور بنا دیتا تھا. اگر ساؤل کی زندگی کے بارے میں دیکھیں تو ایسے ہی ساؤل کے اوپر بھی جب خدا کا روح آتا تھا تو ساؤل کو بھی خدا جنگ میں فتح دیتا تھا. لیکن داؤد بادشاہ نے خدا کے روح کی قدر کرنا شروع کر دی. اس لیے داؤد بادشاہ سے خدا نے کہا کہ تیرے خاندان سے کبھی بھی بادشاہت ختم نہیں ہوگی کیونکہ تو نے میرے روح کی عزت کی ہے. آج عزیزو جب ہم خیال نہیں کرتے گناہ میں گرتے رہتے ہیں ایک وقت آتا ہے پاک روح ہم سے جدا ہو جاتا ہے. اور جب پاک روح ہم سے جدا ہوتا ہے سب سے بڑا لاس آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم تنہا رہ جاتے ہیں. اگر سفر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک دو شخص ہیں, ہم دو لوگ ہیں مل کر سفر کر رہے ہیں تو سفر بڑا اچھا طے ہو جاتا ہے, ورنہ بندہ بور ہوتا ہے. اسی طرح اس بدن کے اندر سفر ہم کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ دیس ہمارا نہیں, ہم مسافر ہیں. ہمارا دیس, ہمارا ملک, ہمارا ابدی شہر آسمانوں کے اوپر ہے. اور جب تک ہم اس بدن کے اندر زندگی گزار رہی ہیں ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے. پاک روح کے بغیر ہم تنہا ہیں. ہم اکیلے ابلیس کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے. ہم اکیلے اگر کہیں کہ ابلیس کو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خاندانوں میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی گال نہیں, میرا ماما میرے بیاہ چاہے گا تو بیاہ پہ بھی میرا ہو جائے, نہیں چاچا بڑھے گا تو پھر بھی نہیں, میری ماسی آئے گی تو کوئی گال نہیں, فنکشن یہ ہو جائے گا. لیکن پاک روح کے بغیر آپ ابدی زندگی نہیں پا سکتے. آپ کو پاک روح لینے کی ضرورت ہے, پاک روح حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور پھر قائم رہنے کی ضرورت ہے. جب آپ قائم رہیں گے آپ بڑھتے جائیں گے. لیکن یسوع نے کہا مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے, مجھے میرے دل کے اندر پریشانی ہے تیری وجہ سے. تو پہلے جیسے جو محبت کرتا تھا یا کرتی تھی اب وہ تجھے ختم کر دی ہے. بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر. پھر جیسس موقع دیتا ہے, یہ بھی مسیحا کی محبت ہے. پھر خدا ہمیں موقع دیتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گناہ ہم نے کیا تو موقع پر ہماری ڈیتھ ہو گئی ہے. یسوع ہمیں موقع دیتا ہے, یسوع ہمیں چانس دیتا ہے. اے میری بہن, اے میرے بھائی, آج اپنی لائف میں پاک روح کو ڈھونڈ. اگر تیری لائف میں نہیں تو آج یہاں سے جانے سے پہلے ہر شخص یہ دعا کرے گا کہ مجھے پاک روح چاہیے, جیسس مجھے پاک روح دے. ہر شخص کہے گا جیسس مجھے پاک روح چاہیے. تو نے وعدہ کیا تھا میں باپ کے پاس جاتا ہوں لیکن تمہیں تنہا نہ چھوڑوں گا بلکہ باپ سے شفاعت کروں گا تاکہ باپ تمہارے لیے ایک مددگار بھیجے گا جو تمہارے ساتھ رہے گا. بائبل میں اس نے لکھا ہے بلکہ تمہارے اندر رہے گا. دو باتیں ہیں, تمہارے پاک روح ساتھ رہے گا اور پھر پاک روح تمہارے اندر آ جائے گا. کسی دن پھر ہم سیکھیں گے کہ کیسے پاک روح ہمارے ساتھ رہتا ہے اور کب کس وقت پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے. جب پاک روح ہمارے اندر آتا ہے اس وقت ہماری لائف سے معجزات ہوتے ہیں. جب تک پاک روح نہیں ہماری زندگی میں آتا اس وقت ہماری زندگی سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوتا, ہمیں خود بھی فائدہ نہیں ہوتا. آج سے ہر شخص نے اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے اور خیال کرنا ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے, اسے بولنا نہیں ہے, سب نے خیال کرنا ہے میں کہاں سے کمزور. جتنے یہاں سے چھوٹے بچوں سے لے کر وہ گلی کے اندر سڑک پر جتنے لوگ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں سب نے آج اپنی نجات چرچ سے جانے سے پہلے خیال ضرور کرنا ہے شخصی لائف کے اوپر کہ آپ کہاں پر کمزور ہیں. جب آپ خیال کریں گے پاک تو آپ کو یاد کروائے گا, پھر آپ توبہ کریں گے, پھر پہلے کی طرح مسیح سے محبت کریں گے اور پھر مسیح کا لو اور اس کی برکتیں آپ کے اوپر جاری ہو جائیں گی. آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے, اپنے سروں کو جھکائیں گے اور کچھ دیر کے لیے سب دعا کریں گے.